حملہ ہوا تھا 8 ربیع الاول جیسے ہی ختم ہوتی ہے تو 9 ربیع الاول کا دن ہمارے لیے عید کا دن ہوتا ہے، اس اعتبار سے کہ مختار نے جو قاتلین امام حسین تھے ان کو قتل کیا اور انہیں واصل جہنم کیا، تو اس میں ایک نمایاں نام عمر ابن سعد کا آتا ہے۔ عمر ابن سعد در حالانکہ مختار کے رشتہ داروں میں ہی ہوتا ہے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ 9 ربیع الاول کو حیدرآباد کے اندر ایک انتہائی شرمناک توہین آمیز واقعہ پیش آیا کہ روافض نے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ ثانی سسر رسول داماد بطول حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتلا بنا کر جلایا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعن طعن کی اور انتہائی درجے کی توہین کی۔ اس حوالے سے بحمد تعالی علماء اہل سنت اور عوام اہل سنت کے بھرپور احتجاج کے بعد حیدرآباد انتظامیہ نے گستاخوں کے خلاف FIR کاٹی اور گستاخوں کو گرفتار کر لیا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ روافض جو ہر جگہ پہ کہتے ہیں کہ ہم توہین کے قائل نہیں ہیں اور ان کے علماء ہر جگہ پہ اس بات کو کہتے ہیں، تو وہ اس چیز کی مذمت کرتے، لیکن مختلف ٹی وی چینلز پر اور مختلف سوشل میڈیا کے فورمز پر روافض کے جو بڑے بڑے اپنے آپ کو عالم اور آیت اللہ کہتے ہیں، انہوں نے آ کر اس کی انتہائی جھوٹی اور فسانہ انگیز تعویل کرنا شروع کر دی اور کہا تو کہ جی اس سے مراد تو عمر بن سعد تھا، کیونکہ 9 ربیع الاول کو مختار ثقفی نے عمر بن سعد کو قتل کیا تھا۔ عمر بن سعد چونکہ قاتل حسین ہے تو ہم اس خوشی میں عید مناتے ہیں۔ تو یہ روافض کا یہ کہنا انتہائی بڑا جھوٹ اور چال بازی ہے، اور اس طرح کے جھوٹ ان کی اپنی عوام تو سن لیتی ہے، لیکن اہل سنت کے سامنے ایسے جھوٹ قطعاً نہیں چلیں گے۔ اس حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جسے مختار ثقفی نے قتل کیا یا جس کی بات کر رہے ہیں وہ عمر بن سعد نہیں ہے، بلکہ وہ نام عمر بن سعد ہے۔ تو ایک تو یہ جھوٹ اس طرح نہیں چلے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ 9 ربیع الاول کے حوالہ سے عمر بن سعد کا قتل ہونا یہ کسی جگہ سے بھی ثابت نہیں ہے، روافض اس کی ہمت کر کے اس چیز کو دکھلا نہیں سکتے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اہل التشیع کے نزدیک امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت بھی 9 محرم کو ہے، اور اسی وجہ سے وہ 9 محرم کو عید مناتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم 3 حوالے پیش کرتے ہیں۔ پہلا حوالہ ملا باقر مجلسی کی کتاب زاد المعاد، اس کا صفحہ نمبر 444، اس کے اندر اس نے یہی لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جو وصال ہے یا ان کی جو شہادت ہے، اس نے انتہائی گندے الفاظ میں اپنے طور پہ لکھا، لیکن اس نے یہ کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قتل جو ہے وہ 9 ربیع الاول کو ہوا۔ اسی طرح اسی باقر مجلسی کے شاگرد نعمت اللہ الجزائری، اس کی کتاب ہے انوار النعمانیہ، اس کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 96 میں عبارت موجود ہے وفی تاسعہ العید الاعظم وہوا مقتل عمر بن الخطاب، کہ ربیع الاول کی 9 تاریخ یہ بڑی عید ہے، اور وجہ کیا ہے کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا دن ہے۔ اور اسی طرح ایک حوالہ اردو کی کتاب سے سید مظہر حسن کی کتاب ہے تہذیب المتین فی تاریخ امیر المومنین، اس کا صفحہ نمبر 528 اور 529، اس کے حاشیے میں یہ تفصیل درج ہے کہ علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں لکھا ہے کہ حضرت عمر کی جو شہادت ہے، ان کا قتل ہے، وہ 9 ربیع الاول کو ہوا، اور اسی وجہ سے جمہور شیعہ اور شیعہ میں جو عید مشہور ہے وہ عید اسی وجہ سے منائی جاتی ہے۔ آگے اس نے بڑی تفصیل لکھی کہ اس دن جو ہے جتنے گناہ کیے جائیں ان کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس میں ثواب ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں لکھی۔ بہرحال ان حوالوں سے بھی یہ پتہ چل گیا کہ 9 ربیع الاول کو شیعہ حضرت عمر کا یوم شہادت سمجھتے ہیں اپنی تحقیق کے مطابق، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی توہین کرتے ہیں۔ اب جب FIR ہو گئی، گستاخ پکڑے گئے، تو اب تقیے کی چادر لپیٹی اور جھوٹ بولنا شروع کر دیا کہ اس سے وہ مراد ہے اور اس سے وہ مراد ہے۔ در حقیقت انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی گستاخی ہی کی ہے،
اور اسی کی اس گستاخی پر اس میں قانونی چارہ جوئی ہوئی، تو ہم اس میں مطالبہ کرتے ہیں کہ ان گستاخوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت بل جو دونوں ایوانوں سے متفقہ طور پر پاس ہوا، اس کو قانون کا حصہ بنایا جائے تاکہ ایسے گستاخوں کا کلا کما کیا جا سکے۔